الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من أرسله الله هدى للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صدق اللہ العظیم. محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے سب حضرات. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، گزشتہ جمعۃ المبارک کی گزارشات میں 4 بنیادی اصطلاحوں ایمان، اسلام، دین اور شریعت کا مختصر قدر مناسب تعارف کرایا گیا. یعنی یہ عرض کیا گیا کہ ایمان دل سے باطنی طور پر 9 حقائق کو مان لینے، اور اسلام ظاہری فرما برداری کا نام ہے. یہ دونوں الفاظ اگر ایک جگہ جمع ہوں تو ہر ایک کا یہی مفہوم ہوتا ہے جو میں نے عرض کیا. لیکن اگر اکیلے اکیلے یہ الفاظ آئیں یا تحریر یا گفتگو میں اکیلے اکیلے ذکر ہوں تو ہر ایک دونوں الفاظ کو اپنے مفہوم میں جمع کیے ہوتا ہے. یعنی دونوں الفاظ کا مفہوم ہر ایک میں جمع ہوتا ہے. مثلا ایمان کا لفظ اکیلے آئے تو اسلام کا مفہوم بھی اس کے اندر شامل ہوگا. اسی طرح اسلام کا لفظ اگر اکیلے آئے تو ایمان کا مفہوم بھی اس میں شامل ہوگا. اور یہ بات عرض کی گئی کہ دین اس ضابطۂ حیات اور دستور زندگی کو کہا جاتا ہے جو وحی الہی کی روشنی میں تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات نے نسل انسانی کے سامنے، انسانوں کے سامنے پیش کیا، اور خصوصاً سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پوری انسانیت کے لیے بطور لائحہ عمل ہدایت کیا گیا، اور جسے قائم کرنے کا فریضہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کو سونپا گیا. شرع لکم من الدین، ہم نے آپ کے لیے ایک دین مقرر کیا ہے. ما وصی بہ نوحا، جس کا تاکیدی حکم ہم نے نوح علیہ السلام کو بھی دیا. وما اوحینا الیک، اور جس کی وحی ہم نے آپ کی طرف بھی کی. وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، وما وصی بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، اور ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، ان کو بھی جس کا حکم دیا گیا ان اقیم الدین،
کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم کریں، اللہ کا دین قائم کریں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین کو یہ بشارت دی گئی کہ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا ان سے وعدہ ہے کہ ان کے ذریعے سے اللہ کی زمین پر، اللہ کی دھرتی پر اللہ کا نظام قائم ہوگا۔ سورہ نور کی آیت نمبر 54 میں ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے ساتھ کہ ان کو اللہ تعالیٰ خلافت کا منصب دیں گے جیسا کہ ان سے پہلوں کو انبیاء علیہم السلام کی خلافت ملی۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ اور وہ دین جو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے اس دین کو قائم کرنے کی صورت اللہ تعالیٰ پیدا فرمائیں گے۔ اور چوتھا لفظ شریعت ہے۔ شریعت سے مراد وہ جزوی مسائل ہیں جو مختلف انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات نے اپنے دور کے مخصوص حالات کے پیش نظر اللہ تعالیٰ کی وحی کی رہنمائی میں تعلیم فرمائے۔ اللہ نے قرآن کریم میں اپنے حبیب سے فرمایا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، اے حبیب ہم نے آپ کو ایک شریعت عطا فرمائی ہے جسے ہم شریعت محمدیہ کہتے ہیں علی صاحبہ الصلاۃ والسلام۔ آج کی گزارشات میں قدر تفصیل عرض کی جائے گی اور میں ابتدا میں آپ سے عرض کروں کہ ان گزارشات کا تعلق عقائد سے ہے، عقیدے سے ہے، ایمانیات سے ہے، اس لیے ان کو بڑی بنیادی حیثیت اور مقام دینا چاہیے اپنے ذہن میں، اپنے دماغ میں، اور یہ بات اچھی طرح سے اپنے ذہنوں میں محفوظ کرنی چاہیے کہ دین کے عقائد کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا تعلیمات دی ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، ایمان ان 9 اٹل حقیقتوں کا نام ہے جن کو سچے دل سے مان لینا اور اس تسلیم و رضا اور تصدیق قلبی کا اظہار زبان سے کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ وہ 9 حقائق کیا ہیں کہ جن کو تسلیم کیے بغیر بندہ مومن نہیں کہلا سکتا، جن کا اقرار زبان سے کیے بغیر بندہ صاحب ایمان نہیں کہلا سکتا، وہ 9 حقائق کیا ہیں؟ اس پر سب حضرات توجہ دیں گے، دھیان دیں گے۔ پہلی سب سے بڑی حقیقت جس کو حقیقت الحقائق کہا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کا وجود ہے، اللہ کی ہستی، اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کا موجود ہونا، یہ سب سے بڑی حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کے وجود کا اقرار اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا اقرار اور اعتراف، یہ پہلی بنیادی حقیقت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی نمایاں ذاتی 8 صفات ہیں جن میں اللہ کا کوئی شریک نہیں۔
ویسے تو اللہ کی ہر صفت ایسی ہے کہ جیسی اللہ کے لیے ہے ویسا کوئی اس میں اس کا شریک نہیں، لیکن خاص طور پر 8 ایسی صفات ہیں ذاتی اور قدیم کہ جن میں اللہ کا کوئی سانجی نہیں، شریک نہیں۔ پہلی صفت حیات ہے، حیات زندگی جس کو ہم ترجمہ کرتے ہیں، اور اس کا آسان ہم ترجمہ کریں گے کہ ہمیشہ سے موجود ہونا، یہ اللہ کی صفت ہے۔ باقی ساری چیزیں حادث ہیں، ان کی کریشن ہوتی رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ، اور وہ کل شیء ہالک، وہ فنا ہونے والی ہیں، لیکن واجب الوجود اور قدیم ذات، ہمیشہ سے موجود ذات اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 5 مقامات پر اس صفت کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ الحی ہے، ہمیشہ سے ہے، القیوم، اور سارے نظام کو تھامے ہوئے ہے اللہ۔ سورہ آل عمران کے بالکل آغاز میں ہے الف لام میم، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ الحی ہے، ہمیشہ سے ہے، القیوم، اور سب کو تھامے ہوئے ہے۔ وعنت الوجوہ للحی القیوم، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب سب چہرے جھک جائیں گے اس ہستی کے لیے جو حی ہے اور قیوم ہے۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، بھروسہ اس ہستی پر رکھیے جو ہمیشہ سے ہے، لا یموت، اور جس پر کبھی موت نہیں آئے گی، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، اس پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ کل شیء ہالک، باقی ہر چیز ایسی ہے جو ہلاک ہونے والی ہے، الا وجہ، مگر اللہ کی ذات۔ سورہ غافر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا هو الحی لا الہ الا ہو فادعوہ مخلصین لہ الدین، اللہ وہ ذات ہے جو حی ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اسی کو پکارو، مخلصین لہ الدین، تمہاری پکار اور تمہاری بندگی صرف اس کے لیے خالص ہونی چاہیے، کیونکہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، باقی جن کو تم پکارو گے ہو سکتا ہے وہ آرام کر رہے ہوں، سو رہے ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ۔ دوسری صفت اللہ تعالی کی، وہ اللہ کا علیم ہونا ہے، علم والا ہونا، علم والا۔ قرآن کریم میں 150 کے قریب مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت کا ذکر فرمایا ہے۔ اب ذرا اس کو بھی سمجھیے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر کسی کے بتلائے کے ہر شے کو جاننے والا ہے، اس کو کوئی بتلانے والا یا سکھانے والا یا تعلیم دینے والا نہیں ہے۔ باقی جتنے بھی ہیں وہ انبیاء علیہم السلام ہیں، وہ اساتذہ کرام ہیں،
اولیاء کرام ہیں، بزرگان دین ہیں، ان کو کوئی بتلانے والا ہے، ان کو کوئی سکھانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بغیر کسی کے بتلائے کے جاننے والا ہے، اور اس کا علم ذاتی ہے، کسی کا عطا کردہ نہیں ہے۔ اس کا علم کلی ہے، مکمل، اس کا علم محیط ہے، اس کا علم لامحدود ہے، اور ہر نقص سے پاک ہے، لامتناہی ہے۔ باقی سب علم والے اس کے بتلائے سے جاننے والے ہیں، باقی سب علم والے اس کے بتلائے سے جاننے والے ہیں۔ ان کا علم عطائی ہے، یعنی اللہ کا عطا کردہ ہے۔ ان کا علم جزوی ہے، ان کا علم محدود ہے۔ اللہ کے علم کی کوئی انتہا نہیں، اور اس میں کوئی نقص نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا تعارف کراتے ہوئے یہ کہا تھا، قال علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا۔ جس سوال کو تم میرے سامنے دہرا رہے ہو، اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، اس کا جواب میرے رب کے پاس ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسا، میرے رب کے ہاں نہ نعوذ باللہ کوئی بھٹکنا ہے اور نہ وہ بھولتا ہے۔ اس کا علم ہر طرح کے نقص سے اور کمزوری سے اور تدریج سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بات کا جگہ جگہ ذکر فرمایا ہے۔ مثلا فرمایا سورہ بقرہ میں، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کرتے ہوئے اللہ کی صفت کا ذکر کیا تھا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے پروردگار تو ہماری اس دعا کو اور ہماری اس کوشش کو جو ہم نے خانہ کعبہ تعمیر کرنے کی صورت میں کی ہے قبول فرما، تو خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ یہ سمیع اور علیم یہ صفت مشبہ ہے گرامر کے لحاظ سے، اور صفت مشبہ میں مبالغے کا معنی پایا جاتا ہے۔ خوب سننے والا ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اقتدار بخش دیتا ہے اور دانائی اور حکمت عطا فرما دیتا ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، خوب علم والا ہے۔ بلکہ اللہ کے علم کا ذرا اس کی وسعت کا اندازہ کیجئے کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 119 میں ارشاد فرمایا، ان اللہ علیم بذات الصدور، جو تمہارے سینوں میں باتیں چھپی ہوئی ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ سورہ حجرات میں فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم اپنے خاندانوں پر اور اپنے قبائل پر فخر نہ کیا کرو، اللہ کے ہاں وہ مکرم ہے، عزت والا ہے جو جتنا تقوی اختیار کیے ہوئے ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ خوب علم والا ہے، خوب خبر رکھنے والا۔ بلکہ قرآن کریم میں مبالغے کے صیغے کے ساتھ 4 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الم یعلموا، کیا ان لوگوں کو اس حقیقت کا پتہ نہیں ہے، ان اللہ یعلم سرہم و نجواہم، کہ اللہ تعالیٰ ان کے رازوں کو، ان کی پوشیدہ باتوں کو بھی خوب جانتا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اور اللہ خوب غیب کی باتوں کو جاننے والا۔ علام، علام مبالغے کا صیغہ ہے، خوب جاننے والا ہے۔ 40 مقامات قرآن کریم میں ایسے ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے اس میں تفضیل کا ذکر کیا ہے، سپرلیٹو ڈگری، واللہ اعلم بما کانوا یکتمون،
جو یہ چھپاتے ہیں ان کو اللہ خوب جانتا ہے. میری طرف دیکھیے، میری طرف دیکھیے، ادھر اے سی چل رہا ہے صرف، اور کچھ نہیں ہو رہا. اور یہ تو حال ہے آپ کا. واللہ اعلم بالظالمین، اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. واللہ اعلم بالمفسدین، اللہ فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے. ربکم، الفاظ پر غور کیجیے، ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارے جیوں میں، تمہارے اندر جو کچھ ہوتا ہے اور تم تدبیریں کر رہے ہوتے ہو، اللہ اس کو بھی خوب جانتا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، تمہارے سینوں میں جو باتیں چھپی ہوئی ہیں ان کو بھی جانتا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے جی میں جو وسوسے آتے ہیں ہم ان کو بھی جانتے ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ سب قرآن کریم کی آیات ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. سورہ عنکبوت میں ہے أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، کیا جہانوں کے اندر، لوگوں کے سینوں کے اندر جو کچھ باتیں ہیں ان کو اللہ نہیں جانتا؟ یقیناً جانتا ہے. لا جرم، اس میں کوئی شک نہیں، ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اللہ خوب جانتا ہے، اچھی طرح سے جانتا ہے. یہ ان اللہ یعلم، اس میں استمرار ہے، کنٹینیوٹی ہے. اللہ خوب جانتا ہے اس کو جو یہ پوشیدہ رکھتے ہیں اور جس کا یہ اظہار کرتے ہیں. اور سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اور واضح کیا ہے. فرمایا قل، اے حبیب آپ بتا دیجئے، آپ اعلان کر دیجئے. قرآن کریم میں جتنی مرتبہ قل آیا ہے وہ ہر دفعہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جاتا ہے کہ آپ اعلان کریں تاکہ کسی کو کوئی شک نہ رہ جائے. قل، آپ اعلان کر دیجئے، لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، آسمانوں اور زمین میں غیب سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. یہاں دیکھیے غیب کی اضافت، لفظ غیب کی اضافت جب علم کی اضافت لفظ غیب کی طرف ہوتی ہے، جب علم کی اضافت لفظ غیب کی طرف ہوتی ہے تو یہ قانون ہے عربی کا کہ اس سے مراد علم ذاتی لیا جاتا ہے. اور سن لیجئے، اور اس پر امت کا اتفاق ہے کہ ذاتی کلی لا محدود علم صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. لہذا عالم الغیب ذات اللہ کی ہے. تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کو ان کے منصب کے شایان شان جو علم عطا فرمایا گیا، سبحان اللہ، وہ اللہ خوب جانتے ہیں کس قدر عطا کیا گیا. ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کو بذریعہ وحی جو خبریں دی گئی ہیں ان کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں محدود ہے، اللہ کے علم کے مقابلے میں جزوی ہے، اور اللہ کے علم کے مقابلے میں عطائی ہے. یہ اس پر امت کا اجماع ہے، یہی امت کا متفق عقیدہ ہے. تیسری صفت اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اللہ کا ہر کام پر قادر ہونا. سورہ انبیاء میں ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وہ اپنے کیے پر کسی کو جواب دے نہیں اور باقی ہر ایک اپنے کیے پر اس کے ہاں جواب دے. فَوَرَبِّكَ،
اے حبیب تیرے رب کی قسم ہے، لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم ان سب سے ضرور پوچھیں گے، ضرور پوچھیں گے، یہ جواب دہ ہوں گے، عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کیا کر کے آئے۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ عربی گرامر میں لَنَسْأَلَنَّ میں دو تاکیدیں ہیں، لام بھی اور آخر میں نون ثقیلہ بھی۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا ان امتیوں سے بھی ہم ضرور پوچھیں گے، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور جن رسولوں کو پوچھا گیا ہم ان سے بھی ضرور پوچھیں گے۔ گویا امت بھی جواب دے، اور امت کی طرف بھیجے گئے اللہ کے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات وہ بھی اللہ کے ہاں جواب دے، لیکن اللہ اپنے کیے پر کسی کے ہاں جواب دے نہیں ہے، وہ قادر ہے، جیسے چاہے کرنے پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ انعام میں ہے قل ان اللہ قادر علی ان ينزل آیہ ولکن اکثرهم لا يعلمون، آپ ان سے کہہ دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ قادر علی ان ينزل آیۃ، اللہ کسی نبی علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو معجزہ عطا کرنے پر پوری طرح قادر ہے، یا کسی آیت کے اتارنے پر پوری طرح قادر ہے۔ اور سورہ یاسین میں آپ سب پڑھتے ہیں الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا اللہ تعالیٰ ان ہڈیوں کو اکٹھا کر کے دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ یقیناً قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنی اس صفت کو قریباً 40 مرتبہ ذکر فرمایا ہے، تاکہ انسانوں کے ذہنوں میں یہ پوری طرح بیٹھ جائے کہ قادر مطلق ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، قادر مطلق ذات اللہ کی ذات ہے۔ یہ اللہ کی تیسری صفت ہے جو ہمارے عقائد میں اور ہماری ایمانیات کا حصہ ہے۔ اور چوتھی صفت اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے، ارادہ۔ 13 مقامات قرآن کریم میں ایسے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے ارادہ کا لفظ ذکر فرمایا، اور 2 مقامات ایسے ہیں جہاں اردنا، ہم نے ارادہ کیا، اور مطلب مختلف الفاظ قرآن کریم میں آئے۔ سورہ رعد کی آیت نمبر 11 میں ہے وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے لیے ایسا فیصلہ ان کے کرتوتوں کے نتیجے میں کر دیتے ہیں کہ اب ان کے لیے ہلاکت ہے، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو اللہ کے فیصلے کو کوئی بدل نہیں سکتا، کوئی پاور، کوئی طاقت اللہ کے فیصلے کو بدلنے کی قدرت نہیں رکھتی۔ فَلَا مَرَدَّ لَهُ، وہ خود فیصلہ بدلا نہیں کرتا۔ سورہ یاسین میں ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو تکوینی نظام کے تحت کن کہہ دیتا ہے تو ہو جاتا ہے۔ بلکہ سورہ احزاب میں ہے، سورہ احزاب میں ہے قل، اے میرے پیارے آپ اعلان کر دیجئے فمن ذا الذی یعصمکم من اللہ ان اراد بکم سوءا او اراد بکم رحمہ، کون ہے ایسا جو تمہیں بچائے گا اللہ سے اگر اللہ کے ہاں ارادہ، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ نے ارادہ کر لیا ہو یا اللہ نے طے کر لیا ہو تمہیں نقصان پہنچانے کا، یا اللہ نے ارادہ اور طے کر لیا ہو تمہیں راحت پہنچانے کا اور رحمت پہنچانے کا، تو کوئی ہے جو تمہیں بچا سکتا ہے؟ نہیں بچا سکتا۔ بلکہ سورہ زمر کی آیت نمبر 38 میں اس بات کو اور واضح کیا گیا
اور ذرا اس کو بھی سمجھیے، قل کے معنی کیا ہے؟ اے پیارے آپ اعلان کر دیجئے۔ اللہ اپنے حبیب کریم علیہ السلام سے اعلان کروا رہے ہیں تاکہ کسی کو شک نہ رہے۔ قل آپ اعلان کر دیجئے، ارائیتم ذرا سوچو تو صحیح، دیکھو تو صحیح، غور تو کرو، ما تدعون من دون اللہ جن کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا مختار کل مانے ہوئے ہو، سارے اختیارات کا مالک مانے ہوئے ہو، اور تم کہتے ہو فیصلے ان کے ذریعے سے ہوتے ہیں، جیسے یہ چاہیں کرنے پر کرا دیں، جیسے چاہیں کرا دیں۔ ما تدعون من دون اللہ جن کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو، ان ارادنی اللہ بضر اگر اللہ تعالیٰ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہیں، حل ہن کاشفات ضرہ کیا وہ اس تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ او ارادنی برحمت یا اللہ تعالیٰ میرے ساتھ رحمت کا ارادہ کرے، حل ہن ممسکات رحمت ہی اس کی رحمت کو کوئی روک سکتا ہے؟ قل حسبی اللہ آپ کہہ دیجئے میرا اللہ ہی کافی ہے، وعلیہ یتوکل المتوکلون اسی پر بھروسہ کرنے والے بھروسہ کرتے ہیں۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت، سبحان اللہ۔ قرآن میں آپ سے درخواست کرتا ہوں قرآن کے الفاظ پر ذرا غور کیجئے۔ قرآن تو کھلی کتاب ہے، قرآن کسی لگی لپٹی نہیں رکھتا۔ انا النذیر العریان میں لگی لپٹی رکھے بغیر بات بیان کرنے والا ہوں، خبردار کرانے والا ہوں۔ قرآن اپنا راستہ خود بناتا ہے۔ ما یفتح اللہ للناس بالرحمت فلا ممسک لها جس کے لیے اللہ رحمت کا دروازہ کھول دے کوئی اس کو بند کر سکتا نہیں۔ وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ اور جس کو اللہ تعالیٰ روک دیں اس کو کوئی کھول سکتا۔ یہ تو اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ، جس کے لیے اللہ تعالیٰ رحمت کا دروازہ کھول دیں ساری دنیا کے عاملین الٹے لٹک جائیں، نہیں بند کر سکتے۔ فلاں نے میرا رزق باندھ دیا ہے، فلاں نے میری بیٹی کا رشتہ باندھ دیا ہے، وہ کون باندھ سکتا ہے بھائی؟ یہ تو اللہ فرما رہے قرآن کریم میں۔ یہ اللہ کی قدرت پر اعتراض ہے، اللہ کے ارادے پر اعتراض ہے۔ میں یمسک فلا مرسل لہ جس کو اللہ باندھ دے پکڑ لے اس کو کوئی چھڑا سکتا، جس کو اللہ پکڑے اس کو کوئی چھڑا سکتا نہیں۔ یہ عقیدہ ہے، قرآن کا عقیدہ ہے۔ کسی شاعر نے کوئی غلط بات کہہ دی ہو کہ فلاں کا پکڑا فلاں چھڑا دے اور فلاں کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، میں نہیں کہتا کہ جس کی تائید قرآن کریم کر رہا ہے، قرآن تو اس کا رد کر رہا ہے۔ پانچویں صفت اللہ تعالیٰ کی سمع ہے، سننا۔ باقی جن کو سماعت نصیب ہوئی ہے ان کی سماعت عارضی ہے، حادث ہے، اللہ کی سماعت قدیم ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، جب یہود کو یہ کہا گیا کہ غرباء اور مساکین کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں دیا کرو، تو وہ کیا کہنے لگے کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ نعوذ باللہ، اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، اللہ نے یقیناً سن لی ہے بات ان کی جو یہ بات کہہ رہے ہیں۔ سنکتب ما قالوا، صرف سنی نہیں ہے بلکہ لکھ لی۔ خاتون اپنے شوہر کے بارے میں شکایت لے کر گئی اللہ کے حبیب کے پاس، تو اللہ نے قرآن کریم میں اس کا ذکر کر دیا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں اس کی بات
جو آپ کے پاس شکایت لے کر آئی ہے اور آپ سے بات مباحثہ بحث کر رہی ہے اور اللہ سے شکایت کر رہی ہے، اللہ نے دونوں کا آپ دونوں کا جو کی باہم گفتگو ہے اس کو سن لیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ جاؤ فرعون کو دعوت دو، اس کو کہو کہ لعلہ یتذکر او یخشی، ہو سکتا ہے اس کے دل میں اللہ کا ڈر آ جائے، لیکن دیکھنا اس کے بعد جب بات جا کے کرو گے تو اس کے ساتھ نرم لہجے میں بات کرنا، نرم لہجے میں بات کرنا۔ تو وہ کہنے لگے یار پروردگار ہمیں ڈر ہے کہیں ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا لا تخافا، ڈرو نہیں، اننی معکما، میں تمہارے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، میں خوب دیکھتا بھی ہوں اور خوب سنتا بھی ہوں۔ اللہ کی صفت سماعت ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع، سننے والا ہے۔ قرآن کریم میں 32 مقامات پر السمیع العلیم یا سمیع علیم آیا ہے، اور 11 مقامات پر سمیع بصیرا، سننے والا دیکھنے والا، اور ایک مرتبہ سمیع قریب، قریب ایسا سننے والا ہے جو قریب ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا تھا انک سمیع الدعاء، تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء، دعاؤں کو سننے والی ذات کون ہے؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو مجبور کی پکار کو قبول کرتا ہے جب وہ اس کی دعا اور جب وہ اس کو پکارتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور ساری تکلیفیں دور کر دیتا ہے۔ یونس علیہ السلام نے مچھلی میں کس کو پکارا؟ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے کس کو پکارا؟ آدم علیہ السلام نے توبہ کی قبولیت کے لیے کس کو پکارا؟ ابراہیم علیہ السلام نے اولاد مانگنے کے لیے اور آگ سے نجات کے لیے کس کو پکارا؟ زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے میں بیٹا مانگنے کے لیے کس کو پکارا؟ اور بدر میں سید کائنات، محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیمے میں جس کو صرف دعا کے لیے اور آپ کے ٹھہرنے کے لیے بنایا گیا تھا، کس کو پکارا ہے؟ چھٹی صفت اللہ تعالیٰ کی بصیر ہے، خوب دیکھنے والا۔ قرآن کریم میں 19 مرتبہ آیا ہے کان اللہ بما تعملون یا یعملون بصیرا، دیکھنے والی اللہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کو خوب دیکھ رہا ہے۔ میں کہتا ہوں سارا قرآن کریم آپ ایک طرف رکھ دیں، صرف یہ جملہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 2 مرتبہ فرمایا ہے، اس کو پیش نظر رکھ لیں، ساری عمر بندہ صحیح ہو جاتا ہے، اور وہ ہے واللہ بصیر بالعباد، سب بندوں کو اللہ خوب دیکھ رہا ہے۔ وہ قلم چلاتے ہیں تب بھی دیکھ رہا ہے، وہ ترازو ہاتھ میں رکھتے ہیں تب بھی دیکھ رہا ہے، وہ نگاہوں کا استعمال کرتے ہیں تب بھی دیکھ رہا ہے، وہ معاملات میں، معاشرت میں، اخلاق میں، نظم مملکت میں، انٹرنیشنل فیئرز میں، ہر جگہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، جو کچھ تم کر رہے ہو اس کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اور 7ویں صفت اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، کلام، اللہ تعالیٰ کا بولنا، اللہ تعالیٰ کی بات۔ منہم من کلم اللہ، انبیاء علیہ السلام میں سے کچھ وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا ہے۔ کلام کی پھر علماء نے آگے الگ تقسیم کی کہ ایک کلام لفظی ہوتا ہے، ایک کلام نفسی ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کے کلام پر کلام نفسی کا اطلاق، بہرحال اس کو میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کی۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، جب موسیٰ ہم سے ملنے کے لیے آئے اور اس کے پروردگار نے ان سے کلام کی۔ اور سورہ شورى میں ہے مَا كَانَ اللَّهُ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے کلام کرتا ہے تو اس کی تین صورتیں ہوتی ہیں، یا تو وحی کی صورت ہوتی ہے جو القاء ہو جاتی ہے، یا من ورائے حجاب، حجاب کے پیچھے بات ہوتی ہے، اور یرسل رسولا، یا اپنا نمائندہ بھیجتا ہے اور وہ اللہ کا کلام ان تک پہنچاتا ہے۔ اور آٹھویں صفت اللہ تعالیٰ کی تکوین ہے، بغیر اسباب کے اپنی قدرت سے کسی چیز کو وجود بخشنا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، کچھ امور تشریعی ہیں، یعنی جو اسباب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور تکوینی امور کیا مطلب؟ کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے احکام، تکوینی امور۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام، اصل لفظ کیا ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام کے درمیان جو بات چیت ہوئی تھی نا، امور تشریعی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سب سے بڑے عالم تھے، لیکن تکوینی امور میں حضرت خضر علیہ السلام عالم تھے۔ تو تکوینی امور، کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے کچھ علوم ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی قدرت جن میں کار فرما ہوتی ہے۔ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون۔ تکوینی امور کو سر انجام دینے کی ذمہ داری فرشتوں کی ہے، اور دوسری سب سے بڑی حقیقت فرشتوں کے وجود پر ایمان لانا ہے۔ انشاءاللہ اس پر آئندہ خطبے میں گزارشات ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمد۔